السلام علیکم۔ اب نظر بد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و حدیث کو ذرا غور و توجہ سے سنیے اور نظر بد کو دور کرنے کی وظیفے پہ عمل کریں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معوذتین کی فضیلت۔ سورہ ناس اور سورہ فلق کی کو معوذتین کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر دیتے تھے۔ پھر جب مرض الوفات میں تکلیف بڑھتی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ وسلم کے ہاتھوں پر دم کر دیتی تھی اور برکت کی حصول کے لیے آپ ہی کے ہاتھ کو آپ کے بدن پر پھیرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا، کہو۔ میں نے عرض کیا، کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام سورہ اخلاص اور معوذتین 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ کیا فرمایا؟ 3 مرتبہ معوذتین یعنی سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کو پڑھ لیا کرو، تم ہر چیز کے شر سے محفوظ رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر رات جب آرام فرمانے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے اور سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنے ہتھیلیوں پر پھونک مارتے، پھر جہاں تک ہو سکتا اپنے جسم مبارک پر دونوں ہاتھ پھیرتے، سر، چہرہ اور جسم کے اگلے حصے سے شروع فرماتے۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کرتے۔ معوذتین کے نزول کا واقعہ۔ یہ میری ماضی میں واقعہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا تھا۔ حدیث کے ذریعے آپ تک سمجھایا جا رہا ہے تو انشاءاللہ اس پر عمل کرے، یقین کرے اور اللہ پر بھروسہ کرے اور اس کو کرنے والے بنے۔ سورہ ناس اور سورہ فلق یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ ایک ہی واقعے میں نازل ہوئی۔ حدیث میں واقعہ اس طرح بیان کیا گیا، غور و توجہ سے سنیے۔ واقعہ بیان کیا گیا کہ لبید بن عاصم جو ایک یہودی تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی۔ اس جادو کی چیز کو کھجور کے پھل کے غلاف میں رکھ کر ایک کنویں میں پتھر کے نیچے دفن کر دیا۔ اس جادو کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی کاموں کے بارے میں کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں یہ کام کر چکا ہوں، حالانکہ وہ کام آپ نے نہ کیا ہوتا تھا۔ اس بیماری میں آپ تقریباً 6 مہینے تک مبتلا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہینے تک؟ 6 مہینے تک مبتلا رہے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل بیماری کیا ہے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلا دیا کہ میری بیماری کیا ہے۔ فرمایا کہ خواب میں 2 شخص آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا پید کی طرف۔ سرہانے والے شخص نے دوسرے سے کہا، ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا، ان پر جادو کیا گیا۔ پہلے نے پوچھا، ان پر جادو کس نے کیا؟ دوسرے نے کہا، لبید بن عاصم نے جو یہودی ہے۔ پہلے نے پوچھا، کس چیز میں جادو کیا گیا؟ دوسرے نے کہا، ایک کنگھی اور اس کے دندانے میں۔ پہلے نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ دوسرے نے کہا، کھجور کے غلاف میں، جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے، اس کو زوران نامی کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دفن کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلایا ہے کہ میری کیا بیماری ہے؟ پھر آپ سب نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے جا کر اس کنویں کا پانی نکالا، پھر اس پتھر کو اٹھایا اور اس کے نیچے سے کنگھا اور اس کے کچھ دانے نکالے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک تانت کے تار میں 11 گرہ لگے ہوئے ہیں، وہ گرہ میں ایک سوئی لگائی گئی ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں معوذتین نازل فرمائیں، سورہ ناس اور سورہ فلق۔ ایک ہی واقعے میں ایک ہی بار میں ہوتے ہیں۔ اور اسی موقع پر جب وہ کنویں کا پانی نکال دیا گیا، اس میں سے کنگھے نکالے، اس میں
تار تھا، اس تار کے اندر، تار کے ذریعے سے کنگھی کے اندر گرے لگے ہوئے تھے. اب نکالتے ہی اس موقع پر اللہ نے یہ 2 صورتیں موعظتاً نازل فرمائیں. چنانچہ آپ وسلم ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھتے. کون پڑھ رہا ہے؟ جن پر جادو کیا گیا، یعنی اللہ کے نبی. ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گرہ کھول دیتے رہے یہاں تک کہ سب گرے کھل گئے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ وسلم پر ان کلمات سے دم کیا: بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من کل حاسد وعین اللہ یشفیکا. پھر سے پڑھتے ہیں ہم اس دعا کو. بہت محتفن، بہت اچھی دعا، بہت پیاری دعا ہے. تو ہمیں اس کو سیکھنا ہے، یاد کرنا ہے، ہم کو عمل کرنا ہے. بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من کل حاسد وعین اللہ یشفیکا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس خبیث کو قتل نہ کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی. مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی شخص کے لیے کسی تکلیف کا سبب بنوں، کسی شخص کے لیے کسی تکلیف کا سبب بنوں. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس واقعے سے برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ہے اور صبر کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے. اور قرآن کی جو آیتیں ہم کو بتائی گئی، جو دعائیں بتائی گئی، ان پر انشاءاللہ ہم کیا بنیں گے؟ عمل کرنے والے بنیں گے. دیکھو میری مادر، یہ ہے دعا، سورہ ناس، قرآن کی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. ترجمہ: آپ کہیے میں پناہ مانگتی ہوں انسانوں کے رب کی. مؤنث مانگتی ہوں، اور مذکر یعنی آدمی کے لیے مانگتا ہوں، اور عورتیں پڑھیں گی تو مانگتی ہوں، ہے نا. آپ کہیے میں پناہ مانگتی ہوں انسانوں کے رب کی. ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی. الہ الناس، انسانوں کے معبود کی. پناہ مانگ رہے ہیں، بچ رہے ہیں. من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کی برائی سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں. ہاں، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. من الجنۃ والناس کیا ترجمہ ہے؟ چاہے وہ جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہے. تو سورہ ناس میں ان تمام قسم کے شیاطین اور انسانی وسوسوں سے پناہ مانگی گئی ہے، جس کی وجہ سے آدمی گناہ میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیتا ہے. شیطان انسانوں کے دل میں برابر وسوسہ ڈالتا رہتا ہے. انسانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی باتیں یا اشارے کرتے ہیں جس سے دوسرے انسانوں کے دل پر طرح طرح کے برے خیالات اور گناہ کے جذبے پیدا ہو جاتے ہیں. وسوسے سے بچنے کا طریقہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانے کے بعد اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. تو اللہ تعالیٰ تمام قسم کی وساوس سے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. اور ہمیں ان دعاؤں پر، ان قرآن کی صورتوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور ان کے شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں اور عمل کرنے والے بنیں. السلام علیکم.